بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا واقعہ انتہائی عجیب و غریب اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک کاہن یعنی ساحر جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت یعنی بادشاہ کی سلطنت گویا اسی کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اسی طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کریں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں۔ سامعین کرام، تلاش کرتے کرتے ان کو ایک لڑکا ذہین و فطین مل گیا۔ تو وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب یعنی درویش اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا اور ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانے سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ راہب کی باتوں سے اس کا دل بہت متاثر ہوا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں اس راہب کے پاس بھی جاتا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصے ہوتا تھا اور لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ سحر کے پاس سویرے جلدی یعنی کہ پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے۔ تو بادشاہ اور سحروں نے یہ خیال کیا کہ یہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس آ رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ کسی مہلک جانور شیر یا اژدہے نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف رکے کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا وہ جادوگر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما۔ اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکوں کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی اور کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا
میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت اور اتباع کی برکت سے اللہ نے اس لڑکے کو ولایت عظمہ سے نوازا، یہاں تک کہ کوڑھی، مادرزاد نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس صورت کو سن کر اس بادشاہ کا نابینا ساتھی اس کے پاس آیا اور خوب تحفے نذرانے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالی شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں تو اللہ رب العزت آپ کو شفا دے دیں گے، تو وہ عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے اگر آپ توبہ کر لیں تو میں دعا کروں گا۔ تو وہ اندھا اس وقت مجلس میں مشرف با ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت، میری سلطنت کے تمام معالج تیری آنکھوں کا علاج کر چکے ہیں، وہ آپ کی آنکھوں کا علاج نہیں کر سکے، عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ تو اس ساتھی نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑے غصے میں، میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس کو سخت سزا دی۔ پوچھا یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا ہے؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا تجھ کو میری پرورش اور میری جادوگری کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ تو بادشاہ سخت ناراض ہوا، اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل دیے گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اسے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا میں ہرگز اپنے دین پر حق سے نہ پھروں گا، جو مصیبت آئے گی صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس راہب کو آرے سے چیر دیا۔ پھر ساتھی کو بلا کر یہی کہا کہ تو دین حق چھوڑ دے وگرنہ تجھے بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا جائے گا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا ورنہ تیرا انجام بھی یہی ہوگا۔ سامعین کرام، لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا، اگر اپنے وصائب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے اعضاء پاش پاش ہو جائیں۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اس وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا، شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے، لڑکا بعافیت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے کے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ہوتا رہا، یہ لڑکے کو شہید کرنے جاتے، لڑکا صحیح سالم واپس آ جاتا۔ تو سامعین کرام، لڑکے نے کہا بادشاہ کو آپ مجھے نہیں مار سکتے،
ہاں میرے قتل کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اگر تدبیر اختیار کرو گے تو مجھے مار سکو گے ورنہ نہیں۔ تو بادشاہ نے تدبیر پوچھی، لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو ایک باہر میدان میں جمع کیا جائے، مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنے ترکش سے نکال کر کلمہ بسم اللہ ربی حاض الغلام کہہ کر وہ تیر مجھے مارا جائے تو پھر میں مروں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا تیر اس لڑکے نے اپنے ہاتھ کن پٹی پر رکھا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اور اس واقعے کو دیکھ کر سارے لوگ آمنا برب ھذا الغلام آمنا برب ھذا الغلام کے نعرے لگانے لگے اور رب پر ایمان لے آئے۔ تو بادشاہ پھر مزید غصے ہوا، آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اس عورتوں کو بچوں کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے ایمان سے واپس آ جائیں۔ تو سامعین کرام، جب یہ سب کچھ جلا رہا تھا تو جو کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے تو سب کے سب جلا کر خاک کر دیا۔ اور اس واقعے سے ہمیں حاصل یہ ہوتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔